یہ آپ سمجھتے ہیں کربلا یک لخت برپا ہو گئی تھی؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ کربلا یک لخت برپا نہیں ہوئی، کربلا کے پیچھے صدیوں کی محنت ہے دونوں طرف سے۔ ایک طرف تو خانوادہ رسول تھا کہ اللہ کے رسول تربیت کر رہے تھے حسین ابن علی کی، مولا کائنات تربیت کرتے نظر آئے، جناب سیدہ چکیاں پیس کر تربیت کرتی نظر آئیں امام حسین کی، امام حسن مجتبیٰ نے تربیت کی کربلا کے لیے، اپنے بھائی کی بھی اپنے بیٹے کی بھی۔ اور پھر ہم نے کیا دیکھا کہ حسین ابن علی نے ان تمام افراد کے سر کو فخر سے بلند کیا۔ یہ کئی سالوں کی محنت تھی۔ دوسری طرف یزید یک لخت دشمن نہیں بنا، بلکہ یزید کی تربیت کی گئی، اور اس تربیت کا آغاز ثقیفہ بنی ساعدہ سے ہوا۔ جس طرح سے حسین لشکر کی تربیت کا آغاز غدیر خم سے ہوا، بلکہ یوں کہوں دعوت العشیرہ سے ہوا۔ لیکن آسان بنانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح کربلا میں حسینی فوج کی تربیت کا آغاز غدیر خم سے ہوا، اسی طرح سے یزیدی فوج کی تربیت کا آغاز ثقیفہ بنی ساعدہ سے ہوا۔ اتنا آسان نہیں تھا کہ یک لخت فوجوں کے ذہنوں میں اور دلوں میں علی اور اولاد علی کے لیے نفرت اور بغض پیدا کر لیا جائے۔ یہ ایک لمحے میں نہیں ہوتا، اس کے لیے نسلیں چاہیے، تربیت چاہیے۔ تربیت کی گئی، ثقیفہ سے تربیت کرنا شروع ہوئی، اور اس کا انجام ہم نے کربلا میں دیکھا۔ اور خدا جانے کہ یہ کیسی تربیت تھی، دونوں طرف کی عقلیں حیران ہیں۔ ایک طرف ہے رسول خدا کی تربیت کہ جو حسین ابن علی کے کردار میں نظر آتی ہے کہ وہ 80 سال کا دوست ہو، وہ جوان سال بھائی اور بیٹے ہوں، یا وہ بالکل نو عمر بھتیجے اور بھانجے ہوں، ان کی قربانی پیش کر دیتا ہے۔ اور حد یہ ہے کہ وہ 6 مہینے کا بچہ قربان کر دیتا ہے، اور پھر کہتا ہے اللہم تقبل ھذا القربان، اے خدا یہ قربانی قبول کر لے۔ یہ تھی رسول خدا کی تربیت۔ اور ثقیفہ کی تربیت کیا تھی؟ یہ اتنا بغض علی اور اولاد علی کے لیے ذہنوں میں بھر دیا گیا کہ دشمن حسین ابن علی کے 6 مہینے کے بچے کو تیر مارنا بھی ثواب سمجھتے تھے۔ وہ حسین ابن علی کو کہ جسے دنیا نے رسول خدا کے سینے پر دیکھا، رسول خدا کی پشت پر دیکھا، رسول خدا کے شانوں پر دیکھا، ان کے ہاتھوں پر دیکھا، وہ حسین ابن علی کہ جس کو رسول نے کہا کہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، جسے رسول نے کہا کہ یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، جس کے گوشت کو اپنا گوشت کہا، جس کے خون کو اپنا خون کہا، جس کے نفس کو اپنا نفس کہا، جس کی جان کو اپنی جان کہا، جس کے چاہنے والوں کو اپنا چاہنے والا کہا، جن کے لیے جنت کی بشارتیں دی۔ خدا جانے اس حسین کے خلاف بنی امیہ نے کیسا پروپیگنڈا کیا تھا، کیسا زہر دیا تھا لوگوں کے ذہنوں میں کہ وہ حسین کربلا کی ریت پہ تنہا بیٹھا ہوا ہے اور لوگ اسے پتھر مار رہے ہیں اور پھر خدا کو یاد کر رہے ہیں۔ یعنی حسین ابن علی کو پتھر اور تیر مار کر اللہ اکبر کہہ رہے ہیں۔ یعنی حسین ان کے نزدیک ان کو ظلم کرنا، ان کو تکلیف پہنچانا، یہ دشمن کے لیے قرب خدا کا ذریعہ تھا۔ تو یہ یک لخت نہیں ہوا، اس کے لیے کئی نسلوں کی تربیت چاہیے۔ اور پھر میں کہہ رہا ہوں اس کا آغاز ثقیفہ بنی ساعدہ سے ہوا۔ پہلے حق کے امام علی کے غصب ہونے سے لے کر ہمارے 11ویں امام کی شہادت تک جتنے بھی مظالم معصومین پر ہوئے ہیں، اس سب کی مادر، اس سب کا نقطہ آغاز جہاں سے یہ تربیت ملی، اس کا نام ثقیفہ بنی ساعدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم علی والے اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں، نسلیں مٹا دیتے ہیں، عزتیں گوا دیتے ہیں، ہم غدیر خم کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، ہم اس دھوپ میں جلنا گوارا کرتے ہیں جو غدیر کے میدان میں تھی۔ ہم ثقیفہ بنی ساعدہ کی اس دھوکے باز اور زہریلی چھاؤں میں نہیں آنا چاہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غدیر سے ہمیں خدا اور رسول کا دین ملتا ہے، اور ثقیفے سے ہمیں شیطان کی جاری کردہ وہ سازش کے اثرات ملتے ہیں کہ جس کے ذیل میں دروازہ علی بھی جلتا ہے، سیدہ شہید بھی ہوتی ہیں، حسن کے جنازے پہ تیر بھی چلتے ہیں، اور حسین ابن علی کربلا کی ریت میں پیاسا مارا بھی جاتا ہے۔